مولانا قمر ان کو شاباشی دے رہے ہیں لیکن داد نہیں دی. خامنہئی کی کوششوں کے طفیل ساری دنیا کا ہے قرون ایران. یہ اگر یہ دھمکدار طریقے سے پڑھتے ہیں جیسے ہاتھ پیر چلا کے پڑھتے ہیں تو ان کو داد زیادہ ملتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ دو طرح کے شاعر ہمارے دنیا میں ہیں, دنیا ادب میں. ایک وہ شاعر جو اسٹیج پہ کھل کے پڑھتا ہے, تو ان لوگ پہلے اسٹیج پہ پہنچ گئے. منور رانا صاحب کہتے تھے کہ برا یہ ہوا اردو ادب میں کہ ایک دم سے آگے کی صف ختم ہو گئی. جتنے رضا فاضلی, راحت اندوری اور بشیر بل, یہ سارے شاعر مارکیٹ سے رہتے ہیں. تو جو تیسری صف کے لوگ تھے وہ آگے آ گئے. تو تیسری صف والے نے پڑھنا تو سیکھ لیا لیکن اسٹیج پہ سیکھا. جب جب ان کو علاقائی نشستوں میں آنا پڑتا ہے یا پڑھے لکھے مجمع میں آنا پڑتا ہے تو ان کا وجود سہم جاتا ہے. حامد تغلبی صاحب نہیں دقت آئی, یا ان کو لگا کہ ہمارے استاد بیٹھے ہیں, استاد کے دوست بیٹھے ہیں, مولانا قمر جیسے گرو بیٹھے ہیں, حیدر علوی داد دیں گے نہیں پیسے لینے کے باوجود, احمد ابراہیم ندوی کو سمجھ کے داد دیتے ہیں. تو ان تمام چیزوں میں ان کا وجود سہم گیا. اگر وہ بالکل سب بھول جاتے کون بیٹھا ہے, کیا ہاتھ پیر چلاتے, تیر کمان ہوتے, تو کچھ نہ کچھ داد کہیں سے مل جاتی. تو شاعری وہی ہے جو اسٹیج پہ چلتی ہے, لیکن یہاں وہ آ کے سہم نہیں. تو جو لوگ یہاں پہ نہیں سہمتے اور وہاں بھی کامیاب رہتے ہیں وہی کامیاب ہے. تو حامد کو چاہیے بے خوف ہو کے پڑھا کریں, یہ سمجھیں کہ آخر فاروق قادر کیسے کامیاب ہے. جب ایک توانا شخص جو ہے بھاری بھرکم جسم کے ساتھ اسٹیج پہ کامیاب ہے, اپنی بات کہنے میں مہارت رکھتا ہے, تو ان کو بھی رکھنا چاہیے. لیکن یہاں آ کے خوفزدہ ہو گئے. بس یہی بات گڑبڑ تھی جس کے لیے مولانا قمر کو بھی دیکھنا چاہیے اور خان نقوی صاحب کو بھی کہ یہ تربیت کر رہے ہیں تو کس طرح کر رہے ہیں, کہاں پہ کھانچا ہے. 3 مرتبہ منع کیا, پیسے بھی نہیں دیا اس کو. بہرحال میں دعوت دیتا ہوں قاری شمشیر عالم صاحب کو, ان کو اسٹیج کے بھی بلاتے ہیں اور علاقائی نشستوں کے بھی. محمد مرزا شارد صاحب کے شاگرد ہیں لیکن ان کے چاول اپنے ہیں, تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. صدر محترم کی اجازت چاہتے ہیں. کہاں جا رہے اور ہیں مطلب کہ ہماری زیست کے بیکار, ہماری زیست کے بیکار سارے تجربے نکلے. ہماری زیست کے بیکار, ہماری زیست کے بیکار سارے تجربے نکلے. تمہیں کو رازداں سمجھا, تمہیں قاتل چھپے نکلے. تمہیں کو رازداں سمجھا, تمامی نیک لوگوں میں شمار ان کا بھی ہوتا ہے. تمامی نیک لوگوں میں, تمامی نیک لوگوں میں شمار ان کا بھی ہوتا ہے. مگر وہ کل سویرے میں کدے سے جھومتے نکلے. تمہیں کو یہ شعر آپ کے لیے تھا کہ جناب جلد لے گئے تھے کہ تمہیں کو رازداں سمجھا, تمہیں قاتل چھپے نکلے. مطلب 2-3 شعر پڑھ کر کہ دیدار کی حسرت میں دیوان چلے آئے. احمد جمال صاحب کہ دیدار کی حسرت میں دیوان چلے آئے. دیدار کی حسرت میں دیوان چلے آئے. سب اپنے مقدر کو چمکان چلے آئے. سب اپنے مقدر کو چمکان چلے آئے. اور اس طرح اب جا سارے صاحب ادھر توجہ چاہوں گا کہ اس طرح کرم ہم پر فرمان چلے آئے. اس طرح کرم ہم پر
فرمان چلے آئے، وہ تیر نظر ہم پر برسان چلے آئے، وہ تیر نظر ہم پر برسان چلے آئے۔ رفعت شہدہ صاحب اس شعر پہ توجہ ہوگا کہ کرتے ہیں جگر چھلنی وہ طنز کے تیروں سے، کرتے ہیں جگر چھلنی وہ طنز کے تیروں سے، کہتے ہیں مگر دل کو بہلان چلے آئے، کہتے ہیں مگر دل کو بہلان چلے آئے۔ قمر ستاوری صاحب کہتے ہیں مگر دل کو بہلان چلے آئے، اور ہم عقل کی گر سنتے تھی عشق کی رسوائی، ہم عقل کی گر سنتے تھی عشق کی رسوائی، ہم بات صدا دل کی بس مان چلے آئے، ہم بات صدا دل کی بس مان۔ آخری شعر پھر اپنی جگہ لکھتا ہوں کہ ہم بات صدا دل کی بس مان چلے آئے، اور میں خانے سے ہو کر بھی، آفتاب افسر صاحب کہ میں خانے سے ہو کر بھی کچھ لوگ حرم پہنچے، کہ میں خانے سے ہو کر بھی کچھ لوگ حرم پہنچے، اور کچھ لوگ حرم سے بھی میں خانے چلے آئے، کچھ لوگ حرم سے بھی میں خانے سے ہو کر بھی کچھ لوگ حرم پہنچے، کچھ لوگ حرم سے بھی میں خانے چلے آئے۔ بہت خوب بھائی صاحب، بہت اچھی شاعری سے آپ نے نوازا، لیکن کہیں نہ کہیں اس نوازنے میں کمی وہی ہے کہ جو دارالتحسین کا سلسلہ ہے وہ سہنا ہوا ہے، مولانا ثمر بیمار ہے، ان کی بیماری کے بڑے خراب اثرات پڑ رہے ہیں محفل پہ، تو آپ اچھل کے گاتی ہیں کیونکہ بھی آپ کو سننا ہے نا، جب مشاعرہ بہت ڈوبے تو مولانا ثمر کو بلانا چاہیے، تو کیوں نہ میں انہیں کو بلا لوں۔ مولانا ثمر صاحب تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں اور بتائیں کتنا پڑھنا چاہیے اور کیسے پڑھنا چاہیے۔ مولانا ثمر صاحب کا جو ہے وہ مصنوعی کوئی وہ نہیں کرتے، طبیعت یہ پہلے سے کنیمت ہے، اور میں کئی بار دعا کی درخواست کرتا ہوں حضرات سے۔ صدر محترم اجازت ہے، مطلب واضح فرمائیں کہ ستم پر جو شکایت کر رہے ہیں، ستم پر جو شکایت کر رہے ہیں وہ توہین محبت کر رہے ہیں، ستم پر جو شکایت کر رہے ہیں وہ توہین محبت کر رہے ہیں، اور خدا کا شکر غزلوں کے بہانے ہم اردو کی حفاظت کر رہے ہیں، خدا کا شکر غزلوں کے بہانے، خدا کا شکر غزلوں کے بہانے ہم اردو کی حفاظت کر رہے ہیں، خدا کا شکر غزلوں کے بہانے ہم اردو کی تجارت کر رہے ہیں۔ اور سنا ہے آج کل دنیا میں اندھے، حقیقت یہی ہے کہ خدا کا شکر غزلوں کے بہانے، خدا کا شکر غزلوں کے بہانے ہم اردو کی تجارت کر رہے ہیں۔ اور سنا ہے آج کل دنیا میں اندھے، سنا ہے، دیکھا نہیں، سنا ہے آج کل دنیا میں اندھے اجالوں کی تجارت کر رہے ہیں، سنا ہے آج کل دنیا میں اندھے، سنا ہے آج کل دنیا میں اندھے
उजालों की तिजारत कर रहे हैं। और खालिद गजल का शेर जो है अभी साथ सुनिएगा कि दिले नादा जरा होशियार उनसे, दिले नादा जरा होशियार उनसे, इनायत पर इनायत कर रहे हैं। दिले नादा जरा होशियार उनसे, दिले नादा जरा होशियार उनसे, इनायत पर इनायत कर रहे हैं। और कमर गम क्या वतन के छूटने का, कमर गम क्या वतन के छूटने का, परिंदे भी तो हिजरत कर रहे हैं। बहुत लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।